آج آپ کی ملاقات کروائیں گے سیالکوٹ کی مشہور شخصیت رانا بیدار حسین من سے، جو تقریباً ہر سال 100 سے زائد لوگوں کو مفت عمرہ کرواتے ہیں۔ 2013 سے میں نے 16 بندوں سے یہ سلسلہ شروع کیا۔ جن بندوں کے ساتھ بھی میں وعدہ کرتا ہوں ان کو میں زیارت کروا دیتا ہوں۔ رانا صاحب، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا، یہ عمرے کروانے کا کام کب سے کر رہے ہیں؟ جی، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2013 سے میں نے شروع کیا۔ پہلی دفعہ میں نے اپنے دہتل گاؤں کے امام مسجد جو تھے دونوں مسجدوں میں، کیونکہ تب تقریباً 2-3 سال ہو گئے تھے، میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 مسجدیں، جامعہ مسجد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جامعہ مسجد علی کرم اللہ وجہ تعمیر کروائیں۔ جو امام مسجد ادھر رکھے ہوئے تھے میں نے ان کو عمرے پہ بھیجا، اور دیگر تقریباً میرے گاؤں کے بھی بندے تھے، کچھ اگوکی تھے، 16 بندوں کو میں نے 2013 میں عمرے پہ بھیجا۔ تب سلسلہ یہ تھا کہ عمرے کا پیکج جو تھا 75,000 کا تھا، اور میں پیکج بھی دیا کرتا تھا 21 دن کا، اور ساتھ میں 700 ریال فی بندہ پاکٹ منی بھی دیا کرتا تھا۔ ٹیلی فون، تب تو انٹرنیٹ یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، تو فون بھی لے کے دیا کرتا تھا۔ احرام میں اب بھی لے کے دیتا ہوں، تب بھی لے کے دیا کرتا تھا۔ اور 2013 سے میں نے 16 بندوں سے یہ سلسلہ شروع کیا۔ 11 مئی 2013 الیکشن والے دن جو پہلا قافلہ گیا تھا وہ میرے گاؤں سے ہی گیا تھا، 16 بندوں کا۔ اور اس کے 1.5-2 مہینے بعد پھر میں نے جو اپنے اساتذہ تھے اور کچھ اور دوست تھے میرے، ان کو میں نے پھر 10 بندوں کو یا 15 بندوں کو بھیجا۔ رانا صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اب تک کتنے لوگوں کو عمرہ کروا چکے ہیں؟ تقریباً 11-12 سال ہو گئے آپ کو یہ کرواتے ہوئے۔ جی، 2013 سے لے کے اب تک تعداد، پہلے تو میں نے شروع کیا تھا تو گنا تو میں نے نہیں تھا، لیکن اس دفعہ اس سیزن میں نے 400 لوگوں کو پیکج دیا ان 6 مہینوں میں، اور 273 بندے جو ہیں نا وہ عمرہ کر کے آ چکے ہیں۔ 27 بندوں نے نام نہیں میں لینا چاہوں گا، ان کے اوپر قرض تھا، ان کو میں نے پیسے دے دیے، وہ قرض انہوں نے اتار لیا اپنا۔ تو کچھ 76 ہیں یا 67 ہیں یہ بندے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے میں نے یہ سلسلہ روکا ہوا ہے کہ یہ جو پیکج میں 2,20,000 یا 25,000 کا دیتا تھا نا، یہ رمضان المبارک کے مہینے سے ٹھیک 15-20 دن پہلے 4 لاکھ کراس کر گیا ہوا ہے۔ اس رمضان میں نے صرف ایک بندہ بھیجا ہے، وہ جو 2,20,000 کا پیکج دیتا تھا وہ 4,22,000 روپے میں وہی پیکج مجھے ملا ہے 500 میٹر کی دوری پہ۔ اب میری کوشش یہ ہے کہ میں کچھ ایئر لائن والوں سے بھی بات چل رہی ہے میری، کیونکہ میں سینکڑوں کی تعداد میں بندے بھیجتا ہوں، کچھ مجھے بینیفٹ دیا جائے تو وہ دیتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ اللہ پاک مجھے توفیق عطا کرتا رہے اور میں یہ سلسلہ ساری عمر جاری و ساری رکھ سکوں۔ مجھے بتائیں کہ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک دن مدرسہ لسانیہ میں بھی ڈبیٹ میں بتا رہا تھا کہ یہ سب سے پہلے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل اولاد کا، اہل بیت کا، اپنے ماں باپ کا، دیگر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ماں باپ کا، آنے والے جو مسلمان ہیں قیامت تک جو آ کے چلے جائیں گے ان مسلمانوں کا صدقہ دے رہا ہوں۔ اچھا رانا صاحب، مجھے بتائیے گا کہ عمرے کا جو ٹکٹ آپ دیتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیسے دیتے ہیں آپ؟ جی، عمرے کا جو پیکج ہے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو بندے توفیق نہیں رکھتے ان کو عمرے کا پیکج دیتا ہوں۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیلے ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے وہ بجٹ کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن بندوں کے ساتھ بھی میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ان کو میں زیارت کروا دیتا ہوں۔ کوشش یہی میری ہوتی ہے کہ جو توفیق نہیں رکھتے، ہاں کئی بندے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، رانا صاحب آپ ایسے بندوں کو بھی عمرے کا ٹکٹ دے دیتے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، اچھے پڑھنے والے ہیں۔ تو میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں، اندر بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ ہمارے فخر پاکستان قاری شاہ صاحب ہیں، ہمارے فخر پاکستان فخر سیالکوٹ قاری شکیل اشرف صاحب ہیں، قاسم علی قاسم صاحب ہیں، رانا ریحان صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی ثنا خاں ہیں یا علماء دین ہیں، عبدالحمید چشتی صاحب ہیں، بڑا اچھا تعلق ہے میرا ان کا، وہ عالم دین ہے، بڑا کچھ میں ان سے سیکھتا ہوں۔
تو ان کو میں اس لیے یہ پیکیجز دیتا ہوں کہ وہ اس اہل ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام جپتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، عاشق رسول ہیں وہ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہے، بزنس کیا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ اسی گاؤں دہتل میں تقریباً میں نے 20-22 ایکڑ رقبہ سیل کیا ہے۔ پسرور سے میں نے 20-22 ایکڑ رقبہ سیل کیا ہے، پراپرٹی کا کام ہے الحمدللہ۔ جہاں سے کوئی پیسے بچتے ہیں نا، اصل میں کرتا کیا ہوں، جہاں سے مجھے کوئی 1 کروڑ روپیہ بچتا ہے یا 1 لاکھ بچتا ہے یا 1000 بچتا ہے، اس میں 80% میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اور 20% جو ہے وہ میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کے لیے رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جی سیاسی جو سوال آپ نے کیا ہے، ماشاءاللہ ہم اتنی لمبی سوچ نہیں رکھتے۔ جو دین کا کام ہے نا، اگر وہ سیاست میں آ جائیں یا سیاست میں چلے جائیں تو پھر دین کا کام نہیں ہوگا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیقات عطا فرماتا رہے اور میں دین کا کام کرتا رہوں۔ آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو عمرہ کروانے ہیں، لیکن کئی جگہ پہ لوگ آپ کو تنقید بھی کرتے ہوں گے، تو کبھی آپ کو کسی تنقید کا سامنا کرنا ہوا ہے؟ جی میں ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کروں گا۔ تنقید تو ہوتی ہے، اچھے کام میں زیادہ مشکلیں آتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن آپ کے ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی، نہ ہی زکوٰۃ ہوگی، نہ ہی نمازیں ہوں گی۔ سب سے بھاری چیز آپ کا اخلاق ہوگا۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں فتح عطا فرمائے گا۔